السلام علیکم۔ آج ہمارا کوشچن ہے کہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر وضو نہیں ہوتا، اور اذان سن کر بھی سحری کرنے کی حدیث اس طرح کی ہمیں واٹس ایپ پہ کیوں دکھ رہی ہوتی ہے، اور کن چیزوں سے وضو ہو جاتا ہے۔ پہلے کوشچن کی طرف چلتے ہیں کہ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ تو اس کا آنسر جاننے کے لیے ہم ان حدیثوں کو دیکھتے ہیں، جیسے مشکات شریف کی 402 نمبر حدیث ہے کہ حضرت سیدنا بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں۔ تو دیکھیں اس حدیث میں تو صاف لکھا ہوا ہے کہ اس کا وضو نہیں ہوتا جو بسم اللہ نہیں پڑھے۔ اور ہے بھی مشکات کی دوسری داؤد کی حدیث 101 نمبر کہ سیدہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اچھا یہ انہو اور انہا کا کنسیپٹ کلیئر کر دوں کہ جب صحابی کے لیے ہم کہتے ہیں تو انہو کہتے ہیں، اور صحابیہ کے لیے جب ہم کہتے ہیں تو انہا کہتے ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں، اور جو شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہ لے یعنی بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں۔ تو یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جس نے وضو کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھا اس کا وضو نہیں ہے۔ یہاں پہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے، مطلب مختلف راوی بھی ہیں اور حدیث بھی مستند ہے، ضعیف حدیث بھی نہیں۔ اسی طرح مشکاس کی ہی 426 نمبر حدیث ہے، یہ 402 تھی اور اب یہ 426 میں آ رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابن مسعود اور ابن عمر تک روایت ہے۔ اب دیکھیں تین تین راوی آ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے وضو کیا اور بسم اللہ پڑھی اس نے اپنا پورا جسم پاک کر لیا، اور جو شخص وضو کرے لیکن بسم اللہ نہ پڑھے تو وہ صرف اعضائے وضو ہی پاک کرتا ہے۔ چلے اس میں تو اس کا نہیں آیا کہ وضو نہیں ہوتی، اس میں اعضائے وضو پاک کرنے آیا کہ جس نے وضو کیا بسم اللہ پڑھا اس نے پورا جسم پاک کر لیا، اور جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا تو اس نے صرف اتنا ہی حصہ پاک کیا جس پہ اس نے پانی بہایا تھا، مطلب جن حصوں کو اس نے وضو کیا تھا۔ اچھا لاسٹ حدیث دیکھ لیتے ہیں، مسلم احمد کی ہے 11548، ربا بن عبد الرحمن سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میری دادی نے مجھے اپنے باپ سیدنا سعید بن زید اللہ عنہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کا وضو نہیں اس کی کوئی نماز نہیں، اور جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا یعنی بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا کوئی وضو نہیں، اور جو شخص میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لا سکے گا، اور جس بندے نے انصار سے محبت نہ کی وہ مجھ پر ایمان نہیں لا سکے گا۔ اچھا مین پوائنٹ یہاں پر دیکھیں تو جو صاف لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا ذکر نہیں کیا یعنی بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں۔ تو ان احادیث کے اندر تو چار میں سے تین احادیث میں ڈائریکٹ لکھا ہوا ہے وضو نہیں، یہ دیکھیں بسم اللہ نہ پڑھیں اس کا وضو نہیں، شخص وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہ لے بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں، اور یہ یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کا ذکر نہیں کیا وضو نہیں۔ مطلب ایک حدیث جو ہے وہ مشکات کی 400 نمبر 402 ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ وضو نہیں ہوگا اس کا، ایک داؤد کی حدیث 101 جس میں ذکر ہے وضو نہیں ہوگا، اور ایک مسند احمد کی ہے جس میں ذکر ہے وضو نہیں ہوگا، مطلب کتابیں بھی اوتھینٹک ہیں صحاح ستہ کی۔ لیکن اصل میں مفتی حضرات یہاں پر مسئلہ یہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی وضو تو ہو جاتا ہے اس کا ثواب نہیں ملتا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے ہم لوگ جو ہے نا اگر خود سے ان احادیث کو پڑھیں گے تو ہم اس کا غلط مطلب نکال سکتے ہیں اور غلط مطلب اخذ کر سکتے ہیں، کیونکہ بائی ورڈنگ اگر ہم دیکھیں تو سب میں یہی لکھا ہوا ہے کہ وضو نہیں ہوتا، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ پھر ہم نے آج تک جتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں بغیر بسم اللہ کی وضو کی ہے وہ ہماری نماز ہی نہیں ہوئی، کیونکہ جب وضو نہیں تو نماز کہاں سے ہوگا؟ کیونکہ ایک ہی اس میں تھا نا لکھا ہوا تھا صاف تھا کہ آدمی کا وضو نہیں اس کی کوئی نماز نہیں، لکھا ہوا ہے نا جس آدمی کا وضو نہیں اس کی کوئی نماز نہیں۔ تو اگر بسم اللہ پڑھے بغیر وضو نہیں ہو رہا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی پھر، کیونکہ وضو ہی نہیں ہوا، تو اس لیے ہم غلط مطلب نکال لیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم یا تو کسی ادارے سے پڑھیں ڈائریکٹ ان احادیث وغیرہ کو، اور اگر خود سے پڑھتے بھی ہیں اگر شوق ہیں تو ایٹ لیسٹ اس کا مطلب خود سے نہ نکالیں، بلکہ کسی مفتی سے کانٹیکٹ میں رہیں، کسی مستند ادارے سے کانٹیکٹ میں رہیں اور ان سے چیزیں کنفرم کرتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ خود کو ہی عالم سمجھ جائیں اور سمجھیں کہ یار بس میرے پاس کتاب آ گئی میں پڑھ لیا، تو یہ عام فزکس کیمسٹری انگلش کی جیسی کتابیں نہیں ہیں نا کہ آپ اس کو پڑھ کے خود اس کا مطلب نکال لو، تو آپ کو اس کا مطلب نکالنے کے لیے اس کی تشریح دیکھنی پڑتی ہے، اور سم ٹائم پھر آپ کو تشریح سے بھی نہیں ہوتا، پھر آپ کانٹیکٹ کرتے ہو اور مستند علماء کرام سے، مستند مفتی حضرات سے، پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو اس کا لب لباب یہی تھا کہ ان احادیث کا کہ وضو تو ہو جاتا ہے لیکن اس کا ثواب مطلب وضو کا ثواب نہیں ملتا۔ اچھا یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ دینا چاہے ثواب تو دے سکتا ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن مفتی حضرات یہی کہتے ہیں کہ ثواب مطلب ان احادیث کی روشنی میں نہیں ملتا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے دینا تو دے بھی سکتے ہیں۔ اچھا کن چیزوں سے وضو ہو جاتا ہے؟ تو اس میں بھی مفتی حضرات کہتے ہیں کہ پانی، برف اور دودھ سے وضو ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو پتہ ہے کوئی چیز ایسی ہے جس سے وضو ہو جاتا ہے تو کمنٹ میں مجھے لازمی بتائیے گا تاکہ میری نالج میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اچھا اذان سن کر بھی سحری کرنے کی ایک حدیث چل رہی ہے نا اس میں واٹس ایپ میں، اور یہ اس طرح کہ تم میں سے کوئی جب صبح کی اذان سنے اور کھانے پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی کھانے کی ضرورت پوری کیے بغیر برتن نہ رکھے۔ تو اس حدیث میں اگر دیکھو تو صاف لگ رہا ہے کہ کھانے پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو
تو اسے چاہیے کہ کھانے کی ضرورت پوری کے بغیر کا کیا مطلب ہوا، مطلب اسے مزید کھانا چاہیے۔ تو کچھ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یار سحری جو ہے نا وہ اذان کے وقت ختم نہیں ہوتی، اور اذان کے بعد بھی ہم سحری کر سکتے ہیں، اور کچھ گھروں میں تو یہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ اذان ختم ہونے تک سمجھتے ہیں سحری کا وقت ہے، تو شاید وہ اسی کو سمجھ رہے ہو کہ اذان سنے اور کھانے پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ اذان سن رہے ہوتے ہیں اور کھانے پی رہے ہوتے ہیں کہ چلو ابھی اذان ختم تو نہیں ہوئی۔ تو بیسیکلی یہ جو حدیث ہے نا، یہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو اذان ہوا کرتی تھی نا، تو ایک تہجد کی اذان بھی ہوتی تھی، تو ہمارے دور میں تو تہجد کی اذان کا کوئی رواج ہے ہی نہیں، تو اس لیے ہم لوگ اس طرح نہیں کر سکتے کہ اذان کے بعد سن کر ہم کھانا پینا جاری رکھیں، کیونکہ اس وقت دو اذانیں ہوتی تھی، تو یہ تہجد کی اذان کی بات ہو رہی ہے جو بلال تعالیٰ عنہ دیتے تھے، اور جو صحابی صبح کی اذان دیتے تھے اس کا تذکرہ یہاں پر نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ تو ہم لوگ اگر اب اذان کے بعد سن کر سحری کریں گے تو ہمارا روزہ ہوگا ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ فجر کی اذان ہوتی ہی فجر کے وقت اسٹارٹ ہونے کے بعد ہے، اور سحری تو فجر کے وقت اسٹارٹ ہونے سے پہلے پہلے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس حدیث الگ ابو داؤد کی حدیث ہے 2350، لیکن وہی ہے نا کہ آپ اگر خود سے حدیث پڑھیں گے اور تو آپ اس کا غلط مطلب بھی نکال سکتے ہیں، جیسے اگر کچھ لوگ اسی حدیث کو دیکھیں اور کہیں کہ یار یہ تو 770 کی حدیث ہے، حدیث ریفرنس بھی لکھا ہوا ہے، جا کے حدیث سرچ بھی کر سکتے ہیں وہ، اور وہ پھر اس حدیث پر عمل کرنے لگ جائیں، تو مطلب وہ نقصان اٹھائیں گے، کیونکہ وہ کہیں گے یار ہمارے پاس تو پروف ہے، ایویڈنس ہے، لیکن وہ اس کا مطلب اس کی تشریح نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ اصل میں اب منسوخ ہو چکی ہے۔ ریزن کیا ہے؟ کیونکہ منسوخ اس سینس میں ہوئی ہے کہ اب تہجد کی اذان ہوتی نہیں ہے، اگر تہجد کی اذان ابھی بھی ہونے لگ جائے تو ابھی بھی یہ ویلڈ ہے، تہجد کی اذان ہو رہی ہو آپ اسے کھاتے رہو اس وقت، ٹھیک ہے؟ تو آئی ہوپ کہ یہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں۔ اگر لیکچر اچھا لگا ہو تو اسے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ اس لیکچر کو ضرور شیئر کر دیں، کیونکہ نالج انکریز ہوتی ہے شیئر کرنے سے۔ اللہ حافظ۔